بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سلمہ کی قیادت میں سریہ۔ ہجرت کے چوتھے برس محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی کو 50 لوگوں کے ساتھ بھیجا تاکہ طلیحہ بن خویلد اسدی جس نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا اس کی سرکوبی کر سکیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریے سے واپس ہوئے تو احد میں لگنے والا زخم پھوٹ پڑا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند کر اور ان کے پسماندگان کی نگہبانی اور حفاظت فرما، اور اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ اور روشن کر دے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سریہ۔ ہجرت کے چوتھے سال محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن سفیان حذلی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، جس نے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر کے رکھا تھا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان حذلی کو قتل کیا اور اس کی موت واقع ہوتے ہی اس کا سارا لشکر بکھر گیا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کامیاب ہو کر لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چھڑی دی اور فرمایا، یہ قیامت میں ہمارے اور تمہارے درمیان نشانی رہے گی۔ جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس چھڑی کو انہی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ سریہ رجیع۔ ہجرت کے چوتھے برس سفر کے مہینے میں سریہ رجیع پیش آیا۔ صحابہ کے ساتھ بنو لحیان نے غداری کی اور 10 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اس سانحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ بئر معونہ کا دردناک واقعہ۔ ہجرت کے چوتھے سال سفر کے مہینے میں بئر معونہ کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ اس کو قرہ کا سریہ بھی کہتے ہیں۔ 70 انصاری صحابی اس میں شہید ہوئے۔ ان کے ساتھ رعل و زکوان اور اسیہ کے قبائل نے غداری کی تھی۔ بئر معونہ کا دردناک واقعہ مسلمانوں کے لیے نہایت اندوہناک تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی، جس میں غداری کرنے والے قبائل کے لیے بد دعا کی۔